اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اسے معجزہ بھی عطا فرمایا، اور معجزہ اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق دیا۔ مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت عروج پر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن جادوگری عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پتھروں سے چیزیں تراشتے تھے تو سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی عروج پر تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مادرزاد اندھے کوڑی جسم والے شفا پاتے اور آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا۔ گھر گھر شاعر، ادیب، نثر نگار پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید دیا، اور پھر ان شاعروں، ادیبوں، نثر نگاروں کو کہا کہ قرآن کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کی مثل ایک سورت لے آتے اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کر دیتے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ قرآن کی مثل لے آئے۔ ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے مطابق دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تو بڑا طویل ہے، قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ لہذا صرف زبان و بیان نے ہی عروج حاصل نہیں کرنا تھا، بلکہ کئی چیزوں نے اپنے اپنے دور میں عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات دیے تاکہ کسی دور کا مسلمان بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی فہرست کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی معجزہ اس کے دور کا فہر توڑتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن دو دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی اہم ہیں۔ دور آغاز جب زبان و بیان کو عروج تھا تو قرآن مجید دیا گیا، اور دوسرا قرب قیامت کا دور، اس میں سائنس نے عروج پانا تھا تو لوگوں نے اپولو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پر سفر کی تیاریاں کرنی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا بڑا معجزہ معراج شریف دیا۔ سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چلے گئے ہیں وہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔